رب العالمين. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أهل سنته وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ بيدي ساحل لنا اشقالنا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھیں صلاۃ، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے. اگر سمجھ آئے میری بات کی، کسی چیز کی سمجھ آئے تو آپ نے بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کیسے سمجھے گے تیری شان
سارے دوست میرے ساتھ مل کے اپنے لبوں کو ہلا کے پڑھ لیں. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے. خود مٹے ہیں خود مٹیں گے تیرا نام مٹانے والے. اور ان میں حیدر بھی ہے زہرا اور حسنین بھی ہے. پنجتن پاک کی بات کر رہا ہوں, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. بے دم یہی تو ہیں, بے دم یہی تو ہیں مقصود کائنات, فاطمہ و علی حسن و حسین. ان میں حیدر بھی ہے زہرا بھی اور حسنین بھی ہے. اس جملے کو سن کے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. کتنے اطہر ہے محمد کے گھرانے والے. انتہائی واجب الاحترام میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, انتہائی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت, علماء کرام, سادات کرام. میں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں, بتایا تو ابھی مجھے انہوں نے تھا, لیکن معذرت اگر مجھے یاد نہیں رہا تو. اور انتہائی واجب الاحترام ہمارے بڑے ہی محبت پیار کرنے والی شخصیت, جنہوں نے مجھے حکم کیا اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. میرے رشتے میں یہ چاچو لگتے ہیں, حضرت جناب پیر سید ساجد شاہ صاحب کاظمی. اللہ پاک ان کی زندگی میں, ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آپ آئیں, اللہ اور رسول کا ذکر کریں, اور میں حاضر ہو گیا. تو آج کی اس تقریب بسلسلہ عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اصغر شاہ صاحب, ان کے عرس پاک کی یہ تقریب بھی ہے. ہم اس آغاز میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین, اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے, کروڑ کروڑ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یقیناً نیک اولادیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے ایسی تقریبات کا اہتمام کرتی ہیں. وہ بھی بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کو قبر بھی یاد نہیں آتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی قبریں بھی یاد نہیں رہتی. تو یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ آج اس دنیا سے چلے گئے, اور دوسرا آج اس سردی کی راتوں میں آپ دوست احباب کا یہاں پہ آنا, یہ اس چیز کا ثبوت ہے, یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں پہ اپنی زندگی آپ لوگوں سے محبت کی, آپ لوگوں سے پیار کیا, اسی پیار کی بدولت آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو ورنہ انہوں نے آپ کو پیسے دے کے تو نہیں بلایا, کسی کو پیسے تو نہیں دیتے, یہ کسی کو دیتے تھے آپ کو بھائی میرے کو 500 روپے یا 1000 یا 5000 دے کے بلایا, بغیر مطلب تو آئے ہو, بغیر کسی لالچ تو آئے ہو.
بغیر مطلب کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اس وجہ سے کہ بلا پیر صاحب کی وہ زندگی انہوں نے یہاں پہ گزاری، اللہ اور رسول کی شریعت کے تابع رہ کے گزاری۔ دوسرا جو آپ کی سادات کرام سے محبت ہے، اس محبت کو لے کے آپ آئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے، اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک قبلہ ساجد شاہ صاحب ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو اپنے والدین کی اس نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں بڑا ایک لمبا طویل سفر کر کے آیا ہوں، میں آپ کا کچھ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اگر آپ کے جی میں آئے ان کو اپنے پلے باندھ کے۔ میرا یہ ایک عادت ہے کہ میں جتنی بھی تقریر کروں، صبح جب سورج طلوع ہو آپ سے دائیں بائیں کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ان کے انکار کرنے والے، میلاد کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کبھی رات کو سید اصغر شاہ صاحب ان کا عرس تھا تو آپ وہاں پہ گئے تھے، کیا لے کے آئے؟ تو آپ کو کم از کم کوئی ایک بات آپ کے ذہن میں ہو، آپ کہیں میں وہاں سے یہ لے کے آیا ہوں۔ صرف لنگر کھانا مقصد نہیں ہوتا، ویسے لنگر کھا لیا، پکایا لنگر کے لیے، اچھا آپ کو لنگر بھی سب کچھ معاملات ہوگا، صرف لنگر کھانا مقصد نہیں ہوتا کہ بھئی بندہ آئے بس لنگر کھائے واپس چلا جائے، آئے اور جو آپ کو علماء کرام تعلیمات دیں اس تعلیمات پہ عمل کر کے آپ واپس جائیں۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دوستوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ماہ ربیع الاول پیچھے گزرا تو مجھے یہ حکم کیا گیا کہ آپ نے میلاد کے حوالے سے بھی چند باتیں کرنی ہیں اور حضور سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے، ورنہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگیاں، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، ہمارے خاندان ختم ہو جائیں، ہمارے قبیلے، برادری، کنبہ سب کچھ ختم ہو جائے، یہ کلمے ختم ہو جائیں، یہ درخت ختم ہو جائیں، یہ دریاؤں کا پانی، یہ سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، ساری زندگی ہماری زبانیں ختم ہو جائیں گی، یہ درخت کلمے بن بن کے ختم ہو جائیں گے، یہ دریاؤں کا پانی، یہ سمندروں کا پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا میرے مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مت یہ سمجھنا کوئی مولوی آیا، کوئی عالم آیا، اس نے حضور کے ذکر کو کیا تو حضور کا ذکر بلند ہوا۔ یاد رکھنا ہم حضور کا ذکر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حضور کا ذکر بلند ہو، ارے ہم تو حضور کا ذکر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم مدینے کے تاجدار کا ذکر کریں گے تو اللہ ذکر کے صدقے ہمیں بھی بلند کر دے گا، کیونکہ اس حضور کا ذکر تو ویسے ہی بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ آج اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ جو سنی ہے جی ان کا بیٹا پیدا ہو یہ میلاد مصطفیٰ، کیوں جی قبلہ یہی بات ہے نا، ان کا کچھ دنیا سے آئے تب بھی میلاد مصطفیٰ۔ آج قبلہ ساجد شاہ صاحب اپنے والد کریم کا عرس پاک کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اشتہار پڑھا، اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ میلاد مصطفیٰ۔ یار ان کا کوئی آئے تب بھی میلاد مصطفیٰ، ان کا کوئی جائے تب بھی میلاد مصطفیٰ۔ کبھی یہ حضور کی معراج کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضور کے لب و رخسار کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضور کے ید اللہ والے ہاتھوں کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضور کے والضحیٰ چہرے کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضور کی آنکھوں کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضور کی زلفوں کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی حضور کے شہر کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضور کی اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی حضور کی اولاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ سنی ہے کیا؟ یہ ہر وقت حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ حضور کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہمیں حضور کے ذکر کی حد بتا دیں، ہم اس حد میں رہ کے کر لیں۔ کوئی دنیا میں ایسا ہے جو حضور کی ذکر کی حد بتائے؟ کوئی ایسا مولوی، کوئی ایسا مفتی، کوئی ایسا مفکر، کوئی ایسا محدث، کوئی ایسا پیر، کوئی ایسا جناب بڑا پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی سکالر ایسا ہے جو یہ لکھ کے دے کہ حضور کے ذکر کی یہ حد ہے؟ یاد رکھنا ہر چیز کی حد ہے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں۔ اونچی کہیں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، جہاں ہر حد ختم ہو جاتی ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر کی وہاں سے حد شروع ہو۔ اگر آپ کا ذوق ہو،
اگر آپ کا دل چاہے، اگر آپ کے چہرے کھلکھلائیں تو تاجدار بریلی امام اہل سنت کی زبان میں ترجمہ نہ کر لیں؟ آؤ میرے دوستو ذرا توجہ فرماتے جانا، میرے تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری بات کو مختصر انداز میں یوں کہا کہ سریلا مکان سے طلب ہوئی، سریلا مکان سے طلب ہوئی، سوئے ملتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، مل کے میرے ساتھ پڑھ لیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلاغل لولا بے کمالی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ تو میرے مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، بات کہیں اور چلی گئی۔ تو دوستو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، ہم آج حضور کا میلاد مناتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی حضور کا میلاد منا لیا، میلاد کہاں لکھا ہے، کس نے منایا، صحابہ نے کب منایا؟ میں نے کہا قرآن پڑھنا صرف کام نہیں ہوتا، قرآن صرف پڑھنا کام، ذرا اچھی ارشاد فرماؤ، یاد رکھیا جی اچھی بولن لگیاں، جی اچھی بولن لگیاں کسی کو کچھ ہوندا تو سارے تو پہلے مولوی مردا، اچھی بولن لگیاں کوئی بندہ مردا نہیں، تو اچھی آنکھو کہ میلاد منانا، لوگ کہتے ہیں لو جی صحابہ نے کہاں منایا، یہ کہاں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے؟ ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم الحمدللہ ہمارا کوئی عقیدہ کسی مولوی کسی پیر کا کوئی 100 سال پہلے گھڑا ہوا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو دوستو اللہ نے عالم ارواح میں، یاد رکھنا عالم ارواح وہ عالم ہے، دیکھیں نا لوگ میلاد کا سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو غور سے پڑھو، فکر سے پڑھو، تدبر سے پڑھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا، یہ رولا ختم ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنا صرف کام نہیں، اور قرآن تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، بڑی گل بھی سمجھ آ رہی ہے، میں اردو بھی بولنا بھی تھوڑی بہتی پنجابی ہے ان کو جو بھی بولسا، قرآن یہودی بھی پڑھتے ہیں، ایک الحقیقت تھی، قرآن عیسائی بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہودی بھی پڑھتے ہیں، قرآن عیسائی بھی پڑھتے ہیں، علماء تشریف فرمان ہے، قرآن بدھ مت بھی پڑھتے ہیں، قرآن سکھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن صرف قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن ابو جال نے بھی پڑھیا، ابو جال کا نام سنیا جی، قرآن ابو جال نے بھی پڑھیا، قرآن ابو لہب نے بھی پڑھیا ہے، انہاں صرف قرآن پڑھیا ہے، کاش قرآن پڑھ کے سمجھ جان دے تو پھر ابو جال نہ رہتا، جو قرآن پڑھ کے ابو لہب نے قرآن پڑھیا، کاش جو قرآن سمجھ جاندا تے پھر ابو لہب نہ رہندا۔ اور یہودی قرآن پڑھ دین، مظفر آباد والے ہو، یہودی صرف قرآن پڑھ دین، جو قرآن میں سمجھ جل دے تے پھر یہودی نہ رہندے۔ اللہ اکبر، قرآن اس وقت سمجھ بچاندا ہے میرے دوستو تو دل دے اندر محبت ہوئے، پیار ہوئے، عشق ہوئے، کوئی اللہ والا ہوئے، تو اودے کول بیٹھ کے قرآن پڑھیے، قرآن پھر سمجھ آندا ہے۔ اتے حضرت میاں محمد بشر میاں کشمیر تاجدار کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنا بڑی بات نہیں، قرآن سکھ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہودی بھی پڑھتے ہیں، قرآن عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات ہے۔ آپ
آپ فرماتے ہیں ذرا قرآن ذرا عشق کے اندر محبت سے پڑھو تو قرآن کی ہر زبر، قرآن کی ہر زیر، قرآن کی ہر شد، قرآن کی ہر مد تمہیں نبی کی نعت نظر آئے. آپ فرماتے ہیں کہ زیرا زبرا زیرا زبرا او شدہ مدہ او شان تیری بچ آیا اوے آما لوگا اوے آما لوگا او خبر نہ کوئی تے خاصا رمضا پایا. میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو اکٹھا کیا. جب سارے نبی وہاں پہ آدم بھی تھے، وہاں پہ موسیٰ بھی تھے، وہاں پہ عیسیٰ بھی تھے، وہاں پہ نوح بھی تھے، زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے. سارے نبی اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا. جب سارے نبیوں کو جمع کر کے اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے وعدہ لیا اے نبیوں میرے ساتھ وعدہ کرو. یا اللہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو. یا اللہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر میں تمہیں نبوت دوں، تمہیں میں رسالت عطا کروں. تمہاری نبوت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہوں، تمہاری رسالت کے ڈنکے پوری دنیا میں بج رہے ہو. اگر تمہاری نبوت رسالت عروج پہ ہو یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس دوران اگر میرا رسول آ جائے. اس کی نا ایکو ایسے کریں کہ شور نہ ہو، سمجھنے لوگوں کو پائے. ٹھیک ہے نا، زیادہ شور نہیں کرنا. بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے میرے دوستو توجہ میری طرف رکھنی ہے. سارے علماء تشریف فرمائیں. سارے نبیوں رسولوں کو اکٹھا کیا. سارے نبیوں رسولوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا. اے نبیوں اے رسولوں میرے ساتھ وعدہ کرو. یا اللہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا اگر تمہیں نبوت و رسالت عطا کروں اس دوران میرا عزتوں والا رسول آ جائے. یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں نبوت و رسالت تمہاری عروج پہ ہو، اگر میرا رسول آ جائے یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے پھر فرمایا پھر اپنی نبوتوں رسالتوں کو چھوڑ دینا ہے. یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی نبوتیں بھی چھوڑ دی، اپنی رسالتیں بھی چھوڑ دی. یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. جب میرا عزتوں والا رسول آ جائے اس وقت تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے میرے نبی کا غلام بن جانا. یہ اللہ عالم ارواح میں جب نہ میں تھا نہ تو تھے، نہ لوح تھی نہ قلم تھا نہ کرسی تھی نہ عرش تھا نہ فرش تھا، جب کائنات کی کوئی شے نہ تھی. اللہ اکبر. ادھر اگر آپ کی اجازت ہو تو تاجدار گولڑا کی زبان میں ترجمہ کر لیں. اللہ اکبر. میرے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ میں تھا نہ تو تھے، کائنات کی کوئی شے نہ تھی. اک آہد سیا اک آہد سیا احمد سی اے کل پسارا کل بڑے نال میں تساں کو تشریح بھی کر کے دس سڑتا تاجدار گولڑا مامور من الرسول. سارے آنکھوں سبحان اللہ. آپ فرماندے نے ایک اللہ سی ایک احد سی. آت تو مراد اللہ سی یا احمد سی؟ احمد کستا نہ ہے. ایک احد سی یا احمد سی اے کل پسارا انہی ساری کائنات کل بڑی. ایک اللہ سی یا اللہ دا یار سی تے ساری کائنات. ذرا اچھی بولو یار، اچھی ارشاد فرما. ساری کائنات
ایک آہد سیا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا قبلہ سعادت شاہ صاحب یاراں دیاں گلاں یاراں دیاں گلاں او یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانے آدم تے پیارا تے کل بنیا تے گلاں نے کن تو پہلے دیا قبلہ علامہ صاحب ایک گلاں نے کن تو اچھا کن شاہ صاحب کیا آخر اللہ نے جو کائنات پیدا فرمائی نا اللہ نے کوئی مزدور نہیں لائے اللہ نے کوئی مستری منظر دیکھو اللہ نے کوئی مستری نہیں لائے اللہ نے آکھیا کن فیکون کائنات بن گئی تاجدار گولہ فرمان دینے ایک گلہ نے کن تو پہلے دیاں ایک کن دا اشارہ کل بنے تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھے کر کے آج میں ابھی میلاد پڑھوں گا میں کہوں گا کملی والا آ گیا میں کہوں گا حضور آ گئے والضحا کے چہرے والا حامیم کے کنڈلوں والا یاسین کی سرداری والا آ گیا لیکن اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھے کر کے کہا میرا نبی آئے گا ہم کہتے ہیں کہ حضور آ گئے اللہ نے کہا کہ میرا نبی آنے والا ہے اللہ نے سارے میرے دوستوں آج کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا کوئی تارکاباد سے آیا کوئی کس جگہ سے آیا ہم بڑے گناہگار سیاکار اللہ کے بندے پتہ نہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں آج ہم میلاد کریں تو لوگ اعتراض کرتے لیکن یاد رکھنا اللہ نے جس مجمع کو بلا کے خطاب کیا وہ مجمع عام مجمع نہیں ہے وہ نبیوں کا مجمع ہے جس مجمع میں آدم بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں زکریا بھی ہیں نوح بھی ہیں یوسف بھی ہیں 1,24,000 کموں پہ سارے نبی وہاں پہ موجود ہیں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میرا کملی والا آئے گا پتہ یہ چلا میلاد صرف ہم نہیں مناتے میلاد تو عالم ارواح میں اللہ نے بھی منایا سارے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلیاں کو ساریاں کو اجازت ہے پچھلیاں کو معافی ہے پچھلے بھی آکے سبحان اللہ ہے اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھے کر کے میلاد منایا کہا کہ میرا کملی والا آئے گا اسی لیے تو میرے دوستو پھر تاجدار بریلی کی بارگاہ میں چلے جاتے آپ یہ فرماتے کہ فضل رب اللہ اور کیا فضل رب اللہ اور کیا کوئی زبان خاموش نہ رہے ابھی جس نے میرے ساتھ مل کے نہ پڑھا میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ دعائے قنوت سنائے آیت الکرسی سنائے پھر آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے اس لیے پھر مل کے پڑھیں فضل رب اللہ اور کیا یہ فضل رب اللہ اور کیا میرے نبی کا آنا اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا سب سے بڑا فضل میرے دوستوں ساتھ ساتھ میں میلاد کے واقعات بھی پڑھتا جاتا ہوں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی پڑھتا جاتا ہوں فضل رب اللہ اور کیا چاہیے فضل رب اللہ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا میرے دوستو جب میرے تیرے نبی کی ولادت ہوئی میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قاریہ عالمہ فاضلہ نشرہ منشرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا ذرا محبت سے کہیں یار سبحان اللہ
آپ فرماتی ہیں جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا میں کیا دیکھتی ہوں کہ کعبہ جھک کے مجھے سلام کر رہا ہے. میں بڑی حیران و پریشان ہوں. میں حیران و پریشان ہو کے حضرت عبد المطلب سے پوچھتی ہوں بابا جان یہ کیا وجہ ہے کہ آج کعبہ جھک کے مجھے سلام کیوں کر رہا ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹا مجھے نہیں پتا، اس کی وجہ میں نہیں جانتا. ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے آمنہ پریشان نہ ہو، یہ سلام تجھے نہیں، جو تیرے گھر آج لال آنے والا ہے یہ سلام اسے ہو رہا ہے. میرے دوستو میرا وجدان یہی کہتا ہے کہ اس کعبے نے بھی یہی کہا ہوگا مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور اللہ آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس میلاد کے صدقے جو آج تیرے نبی کا ذکر بلند کرے اللہ کبھی بھی اس کو کوئی بیماری نہ لے کے آئے. اللہ اس کی اولادوں کی حفاظت فرمائے. مل کے پڑھ لیں مل گئے مصطفیٰ اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں جس رات میرے لال کی ولادت ہوئی، جس رات میرے لال کی ولادت ہوئی میں کیا دیکھتی ہوں سارے ستارے میرے گھر کے اوپر جمع ہیں. سارے ستاروں نے میرے گھر کے اوپر چراغاں کیا ہوا ہے. میں پھر حیران ہوں آج کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے بھی ستارے نمودوار ہوتے تھے، آج کیا وجہ بنی؟ آج سارے ستارے میرے گھر کے اوپر کیوں جمع ہیں؟ مجھے پھر ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے آمنہ پریشان نہ ہو، یہ اس لیے تیرے گھر کے اوپر جمع ہے کیونکہ آج نبیوں کا سلطان آنے والا ہے، آج نبیوں کا سردار آنے والا ہے، آج حسنین کا نانا، آج زہرا کا بابا آنے والا ہے. ان ستاروں نے بھی یہی کہا ہوگا مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے دوستو ذرا توجہ سے، آپ فرماتی ہیں جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ، تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے. چلو شکر ہے آپ نے نہیں کیا، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اچھا یہ جو ہم سبحان اللہ آپ سے کہتے ہیں نا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں ماشاء اللہ کہیں، یہ آپ جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. علماء تشریف فرمائے فرماتے جو ایک دفعہ اللہ کی پاکی بیان کرتا سبحان اللہ، جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے اور اس درخت کے سائے کے نیچے عربی گھوڑا کئی ہزار سال دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. فرستی بدنصیبی نہیں کہ اسے محفل وچ بھی آواں لنگر بھی کھاواں تے سبحان اللہ کہہ کے کم از کم کوئی پورا باغ لگوا کے نہ جاواں، پھر بدنصیبی ہے نا. اس وجہ تو اچھی آکھیا کرو سبحان اللہ. میرے نبی کی والدہ ماجدہ فرماتی جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، میری سہیلیاں کنویں کے اندر ڈبہ پھینک کے وہ ڈول پھینک کے کنویں کے اندر پانی نکالتی ہیں. مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جب میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی خود بخود کناروں پہ آ جاتا ہے. آپ فرماتی ہیں جن رستوں سے گزرتی ہوں الخصائص الکبریٰ میں حضرت امام سیوطی نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں جن رستوں سے گزرتی ہوں مجھے درخت، یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر سلام کرتے، کیا کہتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستوں میں پھر یہی کہوں گا ان درختوں نے بھی، ان پتوں نے بھی، ان پانیوں نے بھی، حجر نے بھی، شجر نے بھی یہی کہا ہوگا کہ مل گئے مصطفیٰ اور
اب میں آپ سے کہوں گا ذرا اپنے ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے اللہ غازی عباس سلمدار کے ہاتھوں کا صدقہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے جو اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور میرے دوستو پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جس رات میرے لال کی ولادت ہوئی. میرے اس بھائی کو کہیں یہ سموکنگ کر رہا ہے, یہ حضور کی محفل ہے, یہاں پہ کھڑا ہو کے سگریٹ نہ پیے, یا محفل سے باہر چلے جائیں, باہر جا کے آپ سگریٹ پی کے واپس آ جائیں. یہ حضور کی محفل ہے. آپ کو پتہ ہے جب علماء محدثین جب حضور کا ذکر کرتے تھے پہلے وضو کرتے, وضو کر کے جناب خوشبو لگاتے اور کہتے کہ ہمارے اوپر کب بھی تاریخ جاتی. کیا یہ عام ہستی ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں پہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, یہاں پہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. تو جب یہ ذکر ہو, مجھے قسم اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا, اس ذکر کو کبھی معمولی مت سمجھنا, اس ذکر کے صدقے نجات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے لال کی ولادت ہوئی میں نے کیا دیکھا, میں مکے میں ہوں, میں نے شام کے محلات کو دیکھا. حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ میں مکے میں ہوں, میں نے شام کے محلات کو روشن ہوتے دیکھا. تو دوستو آج کل کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کا ایمان کہاں سے ثابت ہے. خدا کے بندے, اللہ نبیوں کو, یہ تو اعلیٰ نبی ہے نا, وراء الورا ہے, یہ تو وہ نبی ہے کہ جس کے آنے سے تمام نبیوں کو نبوت ملی, رسالت ملی ہے. یہ وہ نبی ہے جو نبی آیا سب نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئی, رسولوں کی رسالتیں ختم ہو گئی. کسی شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی, انہیں کہا کہ ستاروں سے کہہ دو, صبح صبح سورج چڑھتا ہے, صبح صبح اٹھتے ہو, آج صبح کس کس فجر دی نماز پڑھی؟ ہاتھ کھڑا کر. فجر دی نماز پڑھیا کرو, صرف فجر دی نہیں 5 وقت دی نماز پڑھیا کرو. یہ تو صبح سورج سے اٹھتے ہو اور رات سے دیکھو ستارے آسمان دیکھتے ہیں, نظر آ رہے ہیں تو سکو آسمان تے ستارے نظر آنا. یہ تو صبح سورج طلوع سی ستارے نظر آ سن, ذرا اچھی بولو, کیونکہ سورج دی روشنی ان سارے دے حاوی ہے, ستارے یہ روشنی کچھ بھی نہیں. سارے نبی ستاریاں دی طرح نے, میرا نبی وہ ہے جو سورج بن کے آیا. ستاروں سے کہہ دو, قبلہ یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, ستاروں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آیا ہے. پیغمبر تو سبھی, پیغمبر تو سبھی, آدم بھی آئے, موسیٰ بھی آئے. آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. میرے دوستو بڑے بڑے نبی آئے, عزتوں والے شانوں والے نبی آئے. پیغمبر تو سبھی, پیغمبر تو سبھی آ ہی گئے, اب سب کا پیغمبر آیا ہے. بڑے بڑے نبی آئے, اب وہ نبی آیا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے, جو سارے نبیوں کا سلطان ہے. میرے دوستو جب حشر کا میدان ہوگا, سورج سبا نیزے پہ ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا. جب ہر نبی جواب دے دے گا کہ اذهبوا الی غیری, آج میں کچھ نہیں کر سکتا, اس وقت میرے تیرے نبی وہ ہیں جو کہیں گے آ جاؤ گناہگارو, اللہ نے میرے سر پہ شفاعت کا سہرا پہنایا ہوا. اس وقت میرے نبی جواب نہیں دیں گے.
سارے نبی جدو سارے نبی جواب دے دے سن سارے نبی میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرے نبی اس وقت کہیں گے آ جاؤ اللہ نے اسی دن کے لیے مجھے پیدا فرمایا ہے طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ ذرا نا عشق لے کے بیٹھے محبت لے کے بیٹھے ہم محبت لے کے آئے میں 800 کلومیٹر سفر کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے کیا حالات ہیں راستے بند ہیں میرے چاچو نے مجھے حکم دیا میرے دادا جان لگتے تھے میرا یہ اپنا گھر ہے تو میں اس لیے آیا ہوں تو آپ ذرا عشق لے کے بیٹھے نا طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی نبیاں بھی ہونا نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں نے بھی ہونا پر طیبہ والیا گل تیرے اتے مکنی میرے دوستو یہ شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ مولوی صاحب آئے بشیر پڑھ رہے حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون ہارا کون حشر کو خدا کی قسم اگر بات ختم ہوگی تو میرے مصطفیٰ پہ ختم ہوگی اور جس کی بیٹی کا یہ عالم ہے جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ قاریہ عالمہ ام الحسنین حسنین کی ماں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ جب ان کی سواری آئے گی حکم ہوگا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو اپنی نظروں کو نیچے کر لو تمہیں پتہ نہیں محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے جس بیٹی کا یہ عالم ہے بتاؤ اس باپ کا کیا عالم ہوگا جس کی بیٹی کا یہ عالم ہے ہم سید ہیں الحمدللہ آج کل یہ بھی بتاؤں سادات کا نام لیں کئیوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں یار آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ عزتیں کوئی ہم یہ اللہ نے ہمیں دی ہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے سادات کا یاد رکھنا یہ نہیں کہ میں سید ہوں جو سادات سے جلے وہ اپنے ایمان پہ شک کر رہا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے حضور کی بارگاہ میں ایک جوڑا آیا ایک دوسرے کو چاہتے تھے محبت کرتے تھے یہاں پہ یہ بھی پیغام دوں گا آج ہم اپنی بیٹیوں پہ اپنی زبردستی مسلط کرتے ہیں اپنے بیٹوں پہ اپنی زبردستی مسلط کرتے ہیں بالکل نہیں شریعت میں یہ ہے آپ اپنی بیٹی سے رضا پوچھو کیوں علامہ صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا اپنے بیٹے سے اس کی رضا پوچھیں بیٹی کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیٹے کو پتہ ہی نہیں ہوتا زبردستی ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں پھر جا کے مسائل بنتے ہیں حضور کی بارگاہ میں وہ آئے یا رسول اللہ میں اس کو پسند کرتا ہوں یہ مجھے پسند کرتی ہے حضور نے ان کا نکاح پڑھا دیا حضور نے ان کا ذرا اچھی سبحان اللہ آکسی نا ذرا سمجھنی گل سنو ذرا اچھی سبحان اللہ آکسی دعا کرنا جڑے کوارے بیٹھے دن اللہ اسی سال انہوں دی شادی کروا دے چاندے ہو شادی ہوئے راکھو سبحان اللہ تو حضور نے ان کا نکاح پڑھا دیا اب سال گزرا اللہ نے ایک بیٹا دے دیا اللہ نے ایک بیٹا دے دیا اب اس کا تھوڑا رنگ کالا تھا تو اس کے خاوند نے اس پہ کہا یہ تو مجھ پہ گئی نہیں ہے تو بھی خوبصورت ہے میں بھی خوبصورت ہوں تو معاذ اللہ اس نے اپنی بیوی پہ شک کیا تہمت لگائی تو یہ پھر کس پہ گیا ہے وہ عورت پاک دامن تھی بڑی حیران ہوگی کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں تو دوستو جب کوئی آپ کا آسرا نہ بنے جب کوئی آپ کا سہارا نہ بنے پھر اس وقت مدینے کے تاجدار سہارا بن جاتے ہیں بات سے بات نکل جاتی ہے نا تو عرض کر رہا ہوں وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی عرض کی یا رسول اللہ آپ نے نکاح پڑھایا تھا تو جگہ دے جی ہرونی صاحب کو چشتی صاحب جناب ہم ہرونی بھی ہیں ہم چشتی بھی ہیں ہم قادری بھی ہیں ہم سروردی بھی ہیں ہم اویسی بھی ہیں ہم سب کو ماننے والے ہیں کیوں بھائی ہیں سب کو ماننے والے ہم داتا علی حجویری کے بھی ماننے والے ہم فرید الدین گنج شکر کے بھی ماننے والے بس میں اپنی بات کو آ گئے وہ اب آپ کو کلام سنائیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ پہ تہمت لگا رہا توجہ میری طرف رکھنی ہے حضور نے فرمایا اس بچے کو لے کے آئے جب اس بچے کو لے کے آیا گیا
توجہ میری طرف. اب وہ بچہ 6 دن کا، 7 دن کا، 10 دن کا تھا. اب حضور کے صحابہ بھی تشریف فرمائے، حضور کے صحابہ بھی تشریف فرمائے، اور وہ 10-12 دن کا بچہ حضور نے نیچے لٹا دیا. اب اس کشور نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی تھی کہ یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اب تمیز ہونی تھی حلالی اور حرامی میں. حضور نے فرمایا اس کو نیچے لٹا دیں. وہ کچھ دن کا بچہ جب اس کو لٹایا گیا، حضور نے فرمایا حسن و حسین کو بلاؤ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. حضور نے فرمایا حسن و حسین کو بلاؤ. جب حسن و حسین ننھے ننھے شہزادے حجرائے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نکل کے جب آنے لگے، وہ 10 یا 12 دن کا بچہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. حضور نے فرمایا اس بچے کو لے جاؤ، یہ حلالی ہے، یہ لے جاؤ، یہ کیا ہے. وہ چلے گئے. اب حضور کا فیصلہ کون تسلیم نہ کر سکے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پتا چلا؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب حسن و حسین آ رہے تھے یہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو جو میری آل کا حیا کرے، جو میری آل کی عزت کرے، جو میری آل کا احترام کرے، یاد رکھنا وہ کبھی حرامی نہیں ہو سکتا. پتہ یہ چلا جو سادات کا آل رسول کا حیا کرے وہ حلالی ہو. تو دوستو آج یہ جو 11ویں شریف گزری ہے یہ بھی اسی حضور کی آل اولاد میں سے سید الاولیاء جو اولیاء کے سردار ہیں ان کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھنا ولایت آج کل قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. آج تقوی یہ ہے کہ ہم کہیں ہر وقت نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، تسبیح و تحلیلات کرتا رہے، بڑا لمبا سا جناب اس کے اوپر ایک بہت تھوڑا جبہ ہو، اتنی بڑی پگ ہو، ہاتھ میں 6 فٹ کی تسبیح ہو. ہم کہتے ہیں یار بہت بڑا اللہ کا ولی ہے یہ، تو سب کو پتہ نہیں اللہ کا ولی ہے. ولایت یہ نہیں ہے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لینا، نہ یہ ولایت ہے. اور ضرورت کے بھی اتار دینا یہ بھی ولایت نہیں ہے. اب آپ سوچیں گے ہمارا ادھر بہت، میں پنجاب میں تھا، سائیں لیاقت بہت مجذوب تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ سامنے نظر آ جاتا ہے. دکھلاوا، بڑی پگ، دستار، جبہ، اللہ 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 اللہ، دکھلاوے کے لیے بندہ کہ بہت بڑا ولی ہے جناب. پیر صاحب کی کیا بات ہے، پیر صاحب کے چہرے پہ بڑا نور ہے. اور نور تو خود ہوگا، تو نور تو ویسے ہی ہو سی جو 10 روٹیاں صبح کھاسی، تو 10 شامی کھاسی، تو 10 دوپہری کھاسی، پھر نور آسی کہ نہ آسی؟ پھر تو نور آنا ہی آنا نا. تو ہر وقت جناب تھی نظر جناب مریدان دے جیب ال ہونی ہے جناب. جو شریعت کی ادانو توڑ کے صبح بھی بکرے دا گوشت کھاسی تو جناب دہی دا پورا کٹورا کھاسی، تو نور تو پھر آئی جلنا نا. ولایت اس کو نہیں کہتے. ولایت یہ ہے میرے دوستو کہ جس کو دیکھ جو تمہیں رسول اللہ کے در تک پہنچائے، جو تمہیں خدا کی معرفت دے، اور سب سے بڑی بات کہ جس کے دل میں مخلوق خدا کا پیار ہو، جس کے دل میں مخلوق خدا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک نہر کے پاس سے گزر رہے ہیں. حضرت ابو صالح ایک نہر کے پاس سے گزر رہے ہیں. نہر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب دیکھا، اس سیب کو پکڑ کے کھا لیا. خیال آیا ابو صالح تو نے سیب تو کھا لیا ہے، مگر یہ جس کا ہے تو نے اس سے اجازت نہیں لی. ایک سیب کھادا کہ دل میں خوف آ گیا کہ جس کا سیب ہے، تو اس کو پوچھیا کہ آج اسیاں لوگاں نہ کر کھا، مال غصب کر، حلال حرام دی تمیز گیا کر کے. کوئی گراواں دے لوگ بھی بیٹھے دیو، اپنا تسی ہادے ہوندی ہے تے پراں درو کا پاندے ہو کا
لوگاں دا حق کھا کے جناب پھر بندہ آکھے جی میں بہت بڑا نمازی ہے تے ہاتھ کے اندر تسبیح نہیں. ایک سیب کھایا, خیال آیا ابو صالح تو نے یہ سیب کسی کی اجازت کے بغیر کھایا ہے. آپ اسی نہر کے پیچھے پیچھے چل پڑے. میرے دوستو جا کے دیکھا آگے ایک سیبوں کا باغ ہے. پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ بتایا یہ حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا باغ ہے. ان کی بارگاہ میں گئے, جا کے عرض کی حضور میں نے آپ کا ایک سیب کھایا آپ کی اجازت کے بغیر. آپ نے فرمایا تو نے میری اجازت کے بغیر سیب کھایا. اچھا اے بھی تھے گل کرنا مڑی عادت ہے میں گل کو سمجھا کا کرنا. اور جدوں حضرت ابو صالح حضور غوث پاک کے والد جدوں ایک سیب دی معافی منگن واسطے حضرت عبداللہ سومی کول گئے نا, آپ ہی اللہ دے ولی سن آپ سمجھ گئے جڑا ایک سیب کھا کے مڑ کو معافی مانگ رہا ہے وہ بندہ عام نہیں ہو سکتا. اہل اللہ ولی نو جان یہ میں حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو جدوں میاں والی دی جیل تو لاہور کوٹ لکھپت کی جیل تو میاں والی کی جیل میں منتقل کر رہے تھے نا, تو علماء کرام میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میاں والی میں ایک مجذوب رہتا تھا. کوٹ لکھپت کی جیل میں غازی المدین شہید تھے. جب اس جیل سے آپ کو گاڑی میں بٹھا کے نا اس میاں والی کی جیل میں لے کے جانے لگے, وہ مجذوب اونچی اونچی آواز سے داڑے مار کے رونے لگا. پتہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج وہ رہے گا یا میں رہوں گا, آج وہ رہے گا یا میں رہوں گا. کہتے کہ جو ہی حضرت غازی المدین کو لے کے میاں والی کے اندر داخل ہوئے اس مجذوب نے اپنی جان دے دی. یعنی ولیوں کو جانتے ہیں. تو عبداللہ سومی نے دیکھ لیا کہ یہ جو ایک سیب کھا کے مجھ سے معافی مانگ رہا نا, کہا کہ تجھے 10 سال میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. بات کو ختم کر دوں گا, 10 سال تجھے میرے باغ کی رکھوالی کرنی. حضور ایک سیب کھایا, بہرحال 10 سال باغ کی رکھوالی کی. جب 10 سال باغ کی رکھوالی کی, عرض کی حضور 10 سال ختم ہو گئے, اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اب تو مجھے اجازت دے دے. حضرت عبداللہ سومی نے فرمایا حضرت ابو صالح سے, ابو صالح میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, جو کانوں سے سن نہیں سکتی, جو بول نہیں سکتی, تجھے اس سے شادی کرنی ہوگی. تجھے اس سے حضور میں نے شادی, اتنی بڑی سزا. ٹھیک ہے حضور, کہا دیکھ لے تو معافی لینی ہے سیب کی تو پھر تجھے شادی کرنی ہوگی. شادی ہو گئی. جب حضرت ابو صالح اس عورت کے پاس گئے, اتنی خوبصورت حسین و جمیل عورت, آپ ڈر کے واپس آ گئے. کہا حضور آپ نے تو کہا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, کچھ بھی نہیں کر سکتی, وہ تو دیکھ بھی سکتی ہے, سن بھی سکتی ہے, بول بھی سکتی ہے. آپ نے فرمایا ابو صالح وہ میری بیٹی ہے, میں نے اس لیے کہا تھا وہ سن دیکھ نہیں سکتی, اس نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں. میں نے اس لیے کہا وہ سن نہیں سکتی, اس نے آج تک میری آواز کے علاوہ, اذان کی آواز کے علاوہ کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا. میں نے اس لیے کہا وہ بول نہیں سکتی, اس نے آج تک میرے ساتھ یا اپنے محرموں کے علاوہ یا قرآن کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں ہے. ابو صالح یہ میری بیٹی ہے, اس کا نکاح میں تجھ سے کر رہا ہوں. میں اس کا نتیجہ دینے لگا ہوں دوستو, جس کی ماں اتنی پاک دامن ہو پھر بیٹے بھی غوث اعظم جیسے پیدا ہوتے ہیں. تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق خدا سے محبت کرے. تو دوستوں میں اس بات پہ اس شعر پہ اختتام کر رہا ہوں. حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے فرمایا میں گردش کوئے یار کرتا ہوں, میں گردش کوئے یار کرتا ہوں, میں یہی تو کاروبار کرتا ہوں, اور بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو, میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں. آج تک تاجدار گولڑا کے
دربار پہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے دربار پہ جاتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین کے دربار پہ جاتے ہیں، حضور غوث اعظم کے دربار پہ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی۔ جب اللہ کی مخلوق سے محبت کی پھر اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ ولایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، کہ جس کے دل میں مخلوق خدا کی محبت نہیں ہے وہ بالکل ولی کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے۔ مولانا روم اس حکایت کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک دال چاول، جیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں، پتہ نا وہ دال چاول لگے ہوتے ہیں، اس کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا محلے کا، اس نے کہا حضور یہ مجھے نہ کچھ دال دے دیں، کچھ چاول دے دیں، روٹی دے دیں۔ تو جب اس نے پیسہ دیا تو وہ کھوٹا سکہ تھا، کہ بلا کھوٹا سکہ، کھوٹا سکہ سمجھتے ہیں یعنی جیلی پیسے، وہ دے دیے۔ اب وہ کہ اللہ والا تھا، بات بڑے سننے کی ہے، اللہ والا تھا، اس نے کہا یار کیا پتا اس کے پاس اصل پیسے ہونا، یہ کتنا ہی بھوکا ہے۔ انہوں نے یہی محسوس کروایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، انہوں نے اس پیسے کو لے کے اپنے پاس رکھ لیا، اسے کھانا بھی دے دیا، روٹی بھی دے دی۔ تو اب اس لڑکے نے کیا کیا، اس نے جا کے پورے محلے میں بتا دیا کہ وہ جڑا بندہ ہے نا، وہ بندہ جس کی دکان ہے، وہ جڑا روٹی لاندا ہے، اس کو جیلی بھی پیسے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ آج کل ہمارا المیہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ خاموش ہو جائیں، وہ لدہ بات ہے۔ اب اس لڑکے نے جا کے پورے علاقے میں پھیلا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بندے کو، آپ جلی پیسے دیں اور اس سے لیں۔ اب لوگ آتے گئے، اس کو کھوٹے سکے دیتے رہے، کھوٹے سکے دے کے دال لیتے رہے، روٹی لیتے رہے، جو بھی کھانے کی چیزیں لیتے رہے، وہ ان سے لیتا رہا۔ یہ بات اگر میری سمجھ آئے نا تو مجھے قسم خدا کی میری ساری تقریر کا مقصد حل ہو گیا۔ اب وہ سب سے کھوٹے سکے لیتا رہا، تو عرصہ گزر گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا نا، یہ بات سمجھنے کی ہے، جب آخری وقت آیا اس نے کہا یا میرے اللہ، ساری زندگی تیرے مخلوق کے کھوٹے سکوں پہ پلتا رہا، یا اللہ ساری زندگی تیرے مخلوق کے کھوٹے سکوں پہ پلتا رہا، آج میرا آخری وقت ہے، آج مجھے بھی کھوٹا سکہ سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ تو دوستو، اللہ کی مخلوق سے محبت، یہ جو پیر سید اصغر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اسی وجہ سے آپ آئے ہیں، بیٹھے ہیں کہ وہ محبت کرتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک میرے ان جو عزیز ہیں ان کو ان کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ان کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ، صحبت باقی، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور و معطر کر رہے تھے قبلہ پیر سید اویس شاہ صاحب۔ دعا ہے اللہ پاک حضرت کے علم، عمل اور آپ کی آواز کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دوران خطاب سٹیج کی زینت بنے ہماری آج کی اس بزم کے مہمان ثنا خان، بلبل باغ مدینہ، خوبصورت آواز کے مالک، پیکر اخلاص و محبت جناب طاہر رضا چشتی صاحب، میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس چند اشعار ہیں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں میری حاضری ہے، اور اسی کے ساتھ میں آج کی اس بزم کے اگلے ثنا خان کو صدا دینے لگا ہوں۔ 4 مصرے فراز بھائی، آپ کی توجہ، بالکل فریش مصرے ہیں، یہ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں کہ دل کے ہو امیر تو بولو علی علی۔ اب علی علی کہنا ہے اور علی علی کی صداؤں کے اندر مائک زہیب بھائی کے حوالے ہو جائے گا۔ دل کے ہو امیر تو بولو علی علی، سویا نہیں ضمیر تو بولو علی علی۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے
یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ میری طرف توجہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دل کے ہو امیر تو بولو علی علی، سویا نہیں ضمیر تو بولو علی علی. شاہد یہ ذکر ہر کسی کے بخت میں کہاں، غیرت کا ہے خمیر تو بولو علی علی. غیرت کا ہے خمیر تو بولو علی علی. من کنتو مولا، من کنتو مولا. زیادہ اچھا نہیں بولنا، آواز باہر نہ چلی جلا. زیادہ اچھا نہیں بولنا. من کنتو مولا، من کنتو مولا. آقا نے بولا، آقا نے بولا، ہے تیرا مولا ہے میرا مولا. صدیق کا پیارا، فاروق کا پیارا، عثمان کا جانی، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر ہے گنجے گوہر. حسنین کا بابا، حسنین کا بابا ہے تیرا مولا ہے میرا مولا. رضوان جو لگا رہا ہے وہ نعرہ علی کا ہے. شبیر جان فاطمہ پیارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. مرحب دونی میں ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے. اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. نعرہ حیدری، حیدری. محراب میں علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے کہ دوشے پیمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے گا. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے گا. نعرہ حیدری، حیدری. اور اس لیے میں نام علی سے مسکرا پڑتا ہوں. حلال خون ہے اظہار تو ہونا چاہیے. یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میں نام علی سے مسکرا پڑتا ہوں. حلال خون ہے اظہار تو ہونا چاہیے. ہر کسی کو بولتے حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. نعرہ حیدری، حیدری. گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں. میں منافقین کو یوں بھی سزائیں دیتا ہوں. اور نام علی سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں. نعرہ حیدری، حیدری. سلامت رہیں. اللہ رب العزت آپ کی محبتوں، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. آپ کی انہی محبتوں کے اندر التماس گزار ہوں. بارگاہ خیر اور نام میں اپنی نوکری اور حاضری پیش کرنے کے لیے مداح حبیب الحبیب بلبل باغ مدینہ پیکر اخلاص محبت برادرم جناب زویب چشتی صاحب تشریف لائیں. بحضور سرور کونین اپنی حاضری پیش کریں. استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ